جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ گورنمنٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 2 سال اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو انڈورس کرے گی یا پھر اس کی مخالفت کرے گی؟ یہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد 34 ہونے لگی ہے۔ کیا واقعی ہونے لگی ہے؟ یہ بھی آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اور علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی دونوں عمران خان صاحب کی رہائی سے مکمل طور پر مایوس ہو چکی ہیں، بلکہ آج تو بشرا بی بی رو بھی پڑی عدالت کے اندر۔ یہ مایوسی کیوں ہے، یہ بھی آپ کو آج کے ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کا 4 ڈاکٹرز نے طبی معائنہ کیا ہے، اس طبی معائنے میں کیا نکلا؟ کیا عمران خان صاحب صحت مند ہیں یا پھر بیمار ہیں؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے عمران خان صاحب کی صحت کی طرف آتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کا طبی معائنہ ہوا۔ 4 ڈاکٹرز اس بورڈ میں شامل تھے۔ 3 کا تعلق پمس کے ساتھ تھا، جو ظاہر اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، گورنمنٹ کا ہسپتال ہے، اور 1 ڈاکٹر ان کے ذاتی معالج تھے، ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب۔ یہ چاروں ڈاکٹرز عمران خان صاحب کے پاس جیل گئے اور 1 گھنٹہ انہوں نے مکمل طور پہ ان کا معائنہ کیا۔ ان کی پلس دیکھی گئی، اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے ان کا سینہ چیک کیا گیا، ان کے دل کی دھڑکن چیک کی گئی، سانس کی آمد و رفت کا سارا سسٹم دیکھا گیا، پھر ان کے بلڈ سیمپلز لیے گئے، پھر ان کی آنکھوں کو دیکھا گیا، کانوں کو دیکھا گیا، ان کو کھڑا کر کے سیدھا کر کے بٹھا کے دیکھا گیا، اور ان کی ٹانگوں کو، ان کے جوڑوں کو دیکھا گیا، اور مکمل طور پہ ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد ایک تسلی کی گئی، اور تسلی کے بعد ایک میڈیکل رپورٹ بنی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کسی وقت بھی سامنے آ جائے گی، لیکن جو ڈاکٹرز کی فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مکمل طور پہ صحت مند ہیں، ان کو سنائی ٹھیک دیا جا رہا ہے، ان کو دکھائی ٹھیک دیا جا رہا ہے، اور ان کو ٹچ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بازو سیدھے کر لیتے ہیں، ٹانگیں سیدھی کر لیتے ہیں، چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے پینے میں، کسی چیز میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ حال پتہ ان کے چہرے پہ تھوڑا سا ڈپریشن ہے، جو ایک لونلی لیس کا ان کو احساس ہے، جس کے لیے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کو ایکسرسائز کرنے کی باقاعدہ اجازت دی جائے، کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میری ایکسرسائز بند کر دی گئی تھی، میری ایکسرسائز مشینیں واپس لے لی گئی تھی، لیکن اب وہ 1 ہفتے سے ریگولر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو اب ان کے دل کی دھڑکن اور باقی سب چیزیں نارمل ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب 72-73 سال کی عمر میں اتنے زیادہ فٹ ہیں، شاید ہی پاکستان کے اندر کوئی اور شخص ایسا ہوگا یا کوئی ایک بھی سیاستدان ایسا ہوگا جو اس عمر میں اتنا فٹ ہے جتنا عمران خان صاحب فٹ ہے۔ میرا خیال ہے تمام سیاستدانوں کو، تمام بیوروکریٹس کو، تمام سول اور آرمڈ فورسز کے جتنے جنرلز ہیں، تمام سینئر لوگ ہیں، سب کو عمران خان صاحب سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے اندر ایکسرسائز کی ہیبٹ ہو اور آپ واقعی ایکسرسائز کرنا جانتے ہو، کھانے میں توازن ہو اور نیند آپ پراپر لے رہے ہو، تو آپ 72-73 سال کی عمر میں بھی مکمل فٹ ہو سکتے ہیں، اور اتنا فٹ ہو سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو تمام قیدی ہیں وہ بھی آپ کو رش کی نظر سے، حسد کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب دیکھیں جیل کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مکمل فٹ ہیں اور انہیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں، تو یہ واقعی کمال ہے، اور عمران خان صاحب کے اس کمال کی ہمیں داد دینی پڑے گی۔ آج علیمہ خان صاحبہ جیل کے باہر کھڑی ہوئیں اور انہوں نے میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے بڑے اداس لہجے میں یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم سب تسلیاں دیتے رہتے ہیں، ہمارے پھوکلا تسلیاں دیتے رہتے ہیں، ہماری پارٹی کے لوگ تسلی دیتے رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب عنقریب باہر آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، اس مہینے ہر صورت وہ رہا ہو جائیں گے، یہ جو جج صاحب آئے ہیں ان کی وجہ سے رہائی مل جائے گی، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی میسج آ رہا ہے، ستاروں کی جو چال ہے وہ بدل رہی ہے، عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا، اور ان میں سے کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو وکلا ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے مقدمات نہیں لڑ رہے، ان کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پارٹی کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، اور وہ احتجاج اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ریاست مجبور ہو جائے کہ وہ عمران خان صاحب کو رہا کر دے۔ تو علیمہ خان صاحبہ کے اندر بھی مایوسی نظر آ رہی ہے، اور مجھے یہ مایوسی پہلی مرتبہ محسوس ہوئی ہے
اس سے پہلے ان کی بہنیں عمران خان صاحب کے پاس جاتی تھی، ملاقات کرتی تھیں اور باہر آ کے بڑی جذباتی گفتگو کرتی تھی، لیکن اب میرا خیال ہے ان کے اندر بھی مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انہیں بھی حالات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حالات نارمل نہیں ہیں، اور ان حالات میں عمران خان صاحب کا اتنی جلد باہر آنا آسان کام نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہوگا، کوئی بڑا معجزہ ہی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف زلفی بخاری صاحب انگلینڈ کے اندر جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں، ان کے گھر کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو وہاں جمع کیا، جھنڈے لے کے وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پہ جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں ان سے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اپنا سارا زور لگائیں اور عمران خان صاحب کو رہا کروائیں، اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ درست نہیں بنے ہوئے۔ اب میرا خیال ہے پارٹی جو اس لیول پہ چلے گی ہے کہ وہ برطانوی پرائم منسٹر کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کرے۔ بھائی یہاں پہ وکلا اکٹھے کریں، اور وہ وکیل پروفیشنل ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب کے مقدمات پروفیشنل لڑنے چاہیے، یہ نان پروفیشنل طریقے سے لڑتے ہیں۔ جب وہ عدالت کے اندر جاتے ہیں، جج صاحب ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے ایک سیاسی بیان دینے کے یا ایک سیاسی تقریر کرنے کے۔ تو سیاسی تقریروں سے نکلیں، عمران خان صاحب کا مقدمہ پروفیشنل طریقے سے لڑے، اور میرا خیال ہے اسی سے عمران خان صاحب باہر آئیں گے، اور باقی پارٹی کو چاہیے کہ وہ معاملہ سیٹل کرے اپنے۔ جب تک آپ ریاست کے ساتھ معاملہ سیٹل نہیں کریں گے، نہ عمران خان صاحب باہر آ سکیں گے اور نہ ہی وہ پالیٹکس کر سکیں گے۔ اب اگر آپ سیاست نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے۔ جب آپ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے تو آپ حقیقی کیا جعلی آزادی بھی قوم کو نہیں دے سکیں گے۔ تو آپ نے اگر قوم کو بدلنا ہے، قوم کو آزادی دلوانی ہے، قوم کے قانون اور ضابطے بدلنے ہیں، پاکستان کو آپ نے ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، آپ نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے، تو پھر آپ کا اقتدار میں آنا ضروری ہے، اور اقتدار میں آپ اس وقت آئیں گے جب آپ ریاست کے ساتھ بیٹھیں گے۔ لہذا جب تک آپ ریاست کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، یہ معاملات سیٹل نہیں ہو سکتے۔ تو میرا خیال ہے علیمہ خان صاحبہ کی بات درست ہے، عمران خان صاحب کو دوسرے میڈیم استعمال کرنے ہوں گے اپنے آپ کو رہا کروانے کے لیے، اور وہ وہی ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ معاملات اپنے سیٹل کریں گے، پھر ہی معاملات ختم ہوں گے۔ بشریٰ بی بی آج عدالت میں پیش ہوئی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئی۔ یہاں پہ عمران خان صاحب کے خلاف 6 مقدمات ہیں، بشریٰ بی بی کے خلاف 1 مقدمہ ہے۔ وہاں پہ بشریٰ بی بی روسٹرم پہ آئی اور وہاں وہ رو پڑی، اور انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ یہاں ناانصافی کی انتہا ہے، میرا کیا قصور ہے، میرے خامد کا کیا قصور ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے وکلا جو وقت ضائع کر رہے ہیں، سرکاری وکلا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ انصاف آئے، یہاں پہ عمران خان صاحب رہا ہوں، یہاں پہ جو مجرم ہے اس کو سزا ملے اور جو بے گناہ ہے اس کو رہائی ملے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کیا عدالت کو، کیا ان وکیلوں کو نظر نہیں آتا کہ ایک معصوم آدمی، بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، اور وہاں اسے کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن کسی کو نہ وہ بندہ نظر آ رہا ہے، نہ انصاف نظر آ رہا ہے، نہ ظلم نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسا میں آئندہ اس عدالت میں نہیں آؤں گی، مجھے اس عدالت سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ تو جب انصاف کی توقع نہ ہو عدالت میں تو پھر عدالتوں میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا کمبل اور میرا سامان جو ہے وہ گاڑی کے اندر پڑا ہوا ہے، جس دن آپ کہیں گے میں دوبارہ جیل چلی جاؤں گی، مجھے اس زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس رہائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو آج بشریٰ بی بی کی جو فرسٹریشن تھی وہ 3 چیزیں ثابت کرتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ثابت کرتی ہے کہ بشریٰ بی بی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان وکلا کے ساتھ معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، یہ پروفیشنلی مقدمات نہیں لڑ رہے، اور نہ ہی انہیں عمران خان صاحب کی رہائی میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ یہ صرف آتے ہیں، جاتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے، سوائے ایم این اے بننے کے، سوائے پارٹی کی جو پریولیجز ہیں ان کو حاصل کرنے کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروانا چاہتے۔ دوسرا، انہیں یہ امید ہو گئی ہے کہ یہ جو عدالتیں، ان سے بھی انصاف کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، لہذا وہ عدالتوں سے بھی مکمل طور پہ مایوس ہو گئی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ باہر آئیں تو جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگنے شروع ہوئے، پارٹی نے جس مشکوک نظروں سے انہیں دیکھنا شروع کیا، جس شکوک و شبہات کا اظہار ان کی عمران خان صاحب کی بہنوں نے کیا، اس سے بھی بشریٰ بی بی متاثر ہوئی ہیں اور وہ جذباتی طور پر زخمی ہوگی، لہٰذا اب انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دی ہے اور وہ ڈسٹرب ہیں۔ میں دعا کر سکتا ہوں بشریٰ بی بی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سختیاں کم کریں اور انہیں وہ حقیقتیں دکھائیں جو واقعی ہیں، اور جعلی اور مصنوعی حقیقتوں کے پیچھے یہ نہ دوڑ سکیں۔ اور طریقہ پھر وہی ہے کہ آپ کو معاملات سیٹل کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ سیٹل کر لیں گے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے عوام باہر آ جائیں گے اور عمران خان صاحب کی جیل توڑ کے لوگ باہر لے آئیں گے تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر پنجابی جو لوگ ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں،
اور ہمارے پنجاب کا یہ کمال ہے کہ اس نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا، یہ کھل کے کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے جب پنجاب کو یقین ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، ان کے معاملات سیٹل ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیں پنجاب کس طرح عمران خان صاحب کے پیچھے دوڑتا ہے۔ لیکن جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوں گے، جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرے گی عمران خان کو، جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، جب تک پنجاب کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ سکتے ہیں، اس وقت تک پنجاب باہر نہیں نکلے گا۔ یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ پنجاب جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی، اس کا کوئی ڈی این اے بدل گیا ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سارے لوگ باہر آ جائیں، سارے پنجابی باہر آ جائیں اور عمران خان صاحب کی جیل توڑ کے باہر لے آئیں۔ یہ مکمل طور پہ غلط فہمی ہے، اور میرا خیال ہے بشرا بی بی کو اس کا ادراک ہو گیا۔ تو علیمہ خان صاحبہ مایوس ہیں، بشرا بی بی کے اندر مایوسی آ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب تک یہ مایوسی پہنچے گی اور عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گورنمنٹ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ آرمی چیف سمیت تمام آرم فورسز کے جتنے چیفز ہیں ان سب کی مدت ملازمت کو 5 سال کر دیا جائے، 3 سے بڑھا کے 5 سال کر دیا جائے۔ اس کے لیے آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے گورنمنٹ آف پاکستان نے رابطہ کر لیا، پاکستان مسلم لیگ نے، ان کی حکومت نے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی اعتراض نہیں کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف بھی چپ کر کے اس قانون کو، اس ترمیم کو ایکسیپٹ کر لے گے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو قبول کر لیا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ڈیل آسان ہو جائیں گے۔ پھر یہ پہلی شروعات ہوں گی جس سے عمران خان صاحب تک معاملات پہنچ سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا، پاکستان تحریک انصاف نے شور کرنا شروع کر دیا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو احتجاج کی شکل دینے کی کوشش کی، یا لوگوں کو باہر لانے کی کوشش کی، یا اس کے اوپر کو بہت زیادہ میڈیا ٹاکس کرنی شروع کر دی، تو پھر معاملات ڈیڈ لاک کی طرف چلے جائیں گے۔ ڈیڈ لاک پہلے ہی ہے، یہ ڈیڈ لاک پھر مزید وسیع ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر لینا چاہیے گورنمنٹ کو، اور اگر پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کر لے گی تو ان کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ یہاں میں آپ کو جنرل باجوہ صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہونی تھی تو پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی حمایت کرتی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے گورنمنٹ کے ساتھ تھی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ تھی، تو جب میاں نواز شریف صاحب نے حمایت کر دی تو اس کے بعد میاں نواز شریف اور فوج کے جو اختلافات تھے وہ کم ہو گئے، تعلقات بہتر ہو گئے، اور اس بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کا یہ فائدہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ساری سختیاں ختم ہو گئی، بلکہ پوری نون لیگ کی ساری سختیاں ختم ہو گئی، اور آج پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ اچھا ایک موقع ہے، اس موقع کو وہ اویل کریں، اس سے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور وہ دروازے جو مدت سے بند پڑے ہوئے ہیں وہ کھل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آج سارا دن یہ خبر گردش کرتی رہی کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کی تعداد بڑھا کے 33 کر دی جائے، یعنی 33 کر دی جائے، اور اس میں جب چیف جسٹس صاحب کو شامل کیا جائے گا تو یہ 34 ہو جائے گی۔ اس سے پہلے سینٹ کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا، وہاں پہ قائمہ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ججز کی جو تعداد ہے اس کو 25 کر دیا جائے، اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہو گئے تو وہ 26 ہو جائیں گے۔ آج گورنمنٹ کی طرف سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ جتنے مقدمات ہیں، 60,000 مقدمات ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے کم از کم تعداد ججز کی جو ہے وہ 33 ہونی چاہیے، ایک چیف جسٹس صاحب کو ملا لیں تو 34 ہو جائے گی۔ اب اس کا کئی اینگل ہیں کہ اس کے پہلا اینگل تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو 17 ججز ہیں وہ سب ایک سائیڈ پہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور جو گورنمنٹ کی توقعات تھی جسٹس سیاہی آفریدی صاحب سے وہ پوری ہوتی ہوئے نظر نہیں آ رہی، تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 17 کے ججز کو بڑھا کے ڈبل کر دو ان کو، اور جب یہ 33 ہو جائیں گے یا 34 ہو جائیں گے تو اس سے پہ گورنمنٹ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس مرتبہ جو باقی ججز شامل کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے گورنمنٹ اور یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ججز ہوں گے۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اسٹرینتھ ہے وہ ڈائلوٹ ہو جائے گی، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو ٹلٹ ہوتے ہوئے ججز ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اور جو دوسرے ججز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو یا سیاسی اتحاد کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک نیا اینگل تھا جو آج سارا دن نظر آتا رہا، اور گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر بل بھی تیار کر رہی ہے اور وہ ساری پارٹیوں کو کنونس کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے ادارے کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہے، لیکن میرا خیال ہے مولانا کو اس بار بھی منوا لیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر ججز کی تعداد 33 ہو جاتی ہے
تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر میجر تبدیلیاں آئیں گی. وہ تبدیلیاں کیا آئیں گی آنے والے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویلاگ میں ملاقات ہوگی.